الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سلسلے وار پروگرام جاری ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمہ گیر رسالت کے بارے میں بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ان کی رسالت کسی علاقے کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی قوم کے لیے تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کسی نہ کسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی میری رسالت کسی علاقے کے لیے نہیں، میری رسالت کسی قوم کے لیے نہیں، میری رسالت کسی شہر کے لیے نہیں، میری رسالت کسی خاص علاقے کے لیے نہیں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک میرے رسول کی رسالت۔ جس طرح کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی ربوبیت سے خالی نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی ذرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت سے خالی نہیں۔ اب آئیے ذرا سا غور کریں، ہر شے جو بھی کائنات میں ہے، انسان، حیوان، چرند، پرند، جمادات، نباتات، حیوانات، جن، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کے رسول ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایسی ہم آگے رسالت اس نے اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین۔ اس کی رحمت، اس کی ربوبیت پوری کائنات کے لیے، ان کی رحمت پوری کائنات کے لیے۔ وہ پوری کائنات کا رب ہے، یہ پوری کائنات کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے رسول ہیں، اور کائنات میں بسنے والی ہر چیز کے، ہر مخلوق کے رسول ہیں۔ لیکن کیا وہ مخلوقات جو ان جہانوں میں رہتی ہیں، کیا وہ بھی مانتی ہیں کہ حضور ہمارے رسول ہیں؟ آئیے ذرا سا غور کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاند کے رسول، سورج کے رسول، زمین کے رسول، آسمان کے رسول، بادلوں کے رسول، درختوں کے رسول، جانوروں کے رسول، ہر چیز کے رسول، ہمہ گیر رسالت۔ تو کیا یہ چیزیں بھی مانتی ہیں کہ یہ ہمارے رسول ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے چاند کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معجزہ شق القمر موجود ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کفار نے کہا اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو ہم سمجھ لیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، خصوصاً ابو جہل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگشت مبارک کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس جانب اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسری جانب۔
اور جب اشارہ کیا تو پھر دونوں مل گئے۔ ابو جہل نے کہا اچھا تمہارا داؤ تمہارا جادو چاند پر بھی چل گیا؟ یعنی جن کی قسمت میں ازلی طور پر شقاوت لکھی ہوئی تھی وہ نہیں مانے، اور جن کی قسمت میں سعادت تھی وہ مان گئے، ایمان لے آئے۔ تو چاند نے دو ٹکڑے ہو کر بتایا میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا حضور سورج کے بھی رسول؟ ہاں، سورج کے بھی رسول۔ مقام صحبہ ہے، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، سرکار نے کسی کام کے لیے بھیجا، یہ واپس آئے، آ کر بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام سر انور ان کے زانو پر رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ عصر کا وقت نکل رہا ہے اور ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل رہا۔ آج میں نے نماز عصر ادا نہیں کی، سورج غروب ہو رہا ہے، نماز عصر قضا ہو رہی، لیکن کیا کروں؟ اگر سرکار کو اٹھاتے ہیں تو آرام میں خلل پڑتا ہے، اور نہیں اٹھاتے تو نماز عصر قضا ہوتی۔ پھر علی نے فیصلہ کر لیا کہ نماز جاتی ہے تو جائے، لیکن آرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خلل نہ آئے۔ وہ جانتے تھے کہ نماز بھی تو انہی کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تھا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی۔ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ منا، نہ عرفات، نہ مزدلفہ، نہ خلیل، نہ مسیح، کوئی نہ ہوتا اگر آپ تشریف نہ لاتے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فیصلہ کیا، لیکن نماز عصر قضا ہوئی، سورج غروب ہوا، سرکار نے آنکھیں کھول دیں، علی کیا ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہو گیا، عصر قضا ہو گئی۔ تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ قضا ہو گئی تو قضا پڑھ لو، لیکن نہیں، علی نے میری محبت میں نماز قضا کی ہے، اس لیے میں قضا نہیں پڑھواؤں گا، ادا پڑھواؤں گا، کیا اس سورج کو واپس پلٹانا پڑے۔ سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم ان عبدک علی فی خدمت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے نبی کی خدمت میں تھا، مولا سورج کو واپس پلٹا دے۔ انگشت مبارک کا اشارہ کیا، سورج واپس پلٹ۔ علی جاؤ نماز پڑھو، آج سورج غروب نہیں ہوگا جب تک تم نماز عصر ادا نہ کر لو۔ روزانہ علی عصر کی نماز پڑھتے تھے، سورج کو دیکھ کر غروب نہ ہو جائے میں نماز پڑھ لوں، غروب نہ ہو جائے نماز ادا کر لوں۔ آج رسول کی محبت میں جب نماز قضا کی ہے، اب علی کی شان یہ ہے، روزانہ علی سورج کو دیکھتے تھے، آج سورج علی کو دیکھ رہا۔ علی تم نماز پڑھ لو تب میں ڈوبوں، تم نماز عصر ادا کر لو تب میں ڈوبوں۔ سورج نے واپس پلٹ کر بتایا، میرے بھی تو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بادلوں کے بھی رسول ہیں؟ ہاں، بادلوں کے بھی رسول۔ مدینہ طیبہ میں باران رحمت برسنا بند ہو گیا، قحط سالی ہو رہی، جانور انسان سب بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پانی خشک ہو گیا، کنویں خشک ہو گئے۔ جمعے کا دن ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام ممبر پر رونق افروز ہیں۔ ایک عربی کھڑا ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، انسان بے چین بے قرار ہو رہے، پیاس سے بے چین ہے، باران رحمت برسنا بند ہو گیا، سرکار دعا فرمائیے۔ راوی کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے دست مبارک اٹھائے، ابھی چہرہ انور پر دست مبارک پھیرے نہیں تھے، ہم نے دیکھا کہ نہ جانے کہاں سے بادل آ گئے اور برسنا شروع ہو۔ بادل برسے، اتنے برسے کہ خوب جم کر برسے۔ 8 دن تک بارش ہوتی رہی، پھر جمعے کا دن آیا، پھر سرکار ممبر پر رونق افروز، پھر وہی عربی کھڑا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گیا، جانور مرنے لگے، دعا فرمائیے بارش رک جائے۔ پہلے کیا دعا کی تھی؟ پہلے دعا کرا رہا تھا کہ بارش ہو جائے، اور اب کہتا ہے دعا کریں بارش رک جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انگشت مبارک اٹھائی اور دائرے کی شکل میں ایسے گھمائی، صحابہ کہتے جس طرح انگشت مبارک گھومتی تھی بادل اسی طرح پھٹ جاتے تھے، اور گویا مدینے کے اوپر ایک چاند کی سی کیفیت بن گئی
ارشاد فرمایا الہ العالمین مدینے کے ارد گرد بارش برسا، مدینے میں نہ برسا۔ وہاں تو جل تھل ہو گئی تھی، پانی پانی ہر طرف ہو گیا تھا، تب مدینے میں بارش کی ضرورت نہیں، مدینے کے ارد گرد برسا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگشت مبارک کا اشارہ کیا اور اس کو گھمایا، بادل اسی طرح پھٹ گئے، گویا ایک تاج کی شکل بن گئی۔ بادلوں نے برس کر بتایا ہمارے بھی تو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا درختوں کے رسول ہیں؟ ہاں، درختوں کے بھی رسول۔ ایک عربی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس درخت کو حکم دیجئے کہ یہاں پر آ جائے۔ اب ظاہر ہے درخت تو چلتا نہیں، وہ تو ایک ہی جگہ رہتا ہے، اور اس نے کہا اسی لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس سے جا کر کہو تجھے تیرا نبی بلا رہا ہے۔ حیران ہوا، گیا، جا کر کہا، درخت جھومنے لگا۔ آج تو آقا نے بلایا ہے، آج تو ماوا نے بلایا ہے، آج تو ملجا نے بلایا ہے، آج تو میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے۔ وہ جھومنے لگا، اس نے ادھر ادھر سے اپنی درختوں کو اکٹھا کیا اور زمین کو چیرتا ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا اور کہتا ہے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آپ نے دیکھا درخت نے اطاعت کر کے بتایا ہمارے بھی تو رسول ہیں، کنکریوں نے کلمہ پڑھ کر بتایا ہمارے رسول ہیں۔ ابو جہل آ گیا مٹھی میں کنکری لے کر، اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں بتاؤں یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کیا ہوں؟ اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ نبی نے نظر کر دی، کنکری نے کلمہ پڑھ دیا۔ اس نے غصے میں اٹھا کر پھینک دیا کہ میری مٹھی میں اور کلمہ نبی کا، اسی وقت پھینکا اور کنکری گری تو کہاں؟ رسول کے قدموں میں۔ یہیں سے پتہ چل گیا، کنکری نے بتا دیا اگر خاموش رہو گے تو دشمن کی مٹھی میں رہو گے اور نبی کی وفاداری کا اعلان کر دو گے، اسی وقت آزاد ہو جاؤ گے اور نبی کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھ کر بتایا میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھروں نے سلام کر کے بتایا میرے رسول ہیں۔ سرکار گزر رہے ہیں، آواز آتی ہے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے دیکھا کوئی نظر نہ آیا۔ آقا نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کس نے سلام کیا؟ کس کو جواب دیا؟ فرمایا ہاں یہ جو دیوار کا پتھر سامنے تمہیں نظر آ رہا ہے اس نے مجھے سلام کیا تھا۔ پھر فرمایا ہم جانتے ہیں، ہم بچپن میں بھی جب یہاں سے گزرتے تھے کہ جب بھی ہمیں سلام کرتا تھا ہم جب بھی اسے جواب دیتے۔ آپ نے دیکھا پتھروں نے سلام کر کے بتایا میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اونٹ بارگاہ رسالت میں آ گیا، مسجد نبوی میں آیا، صحابہ دوڑے کہ اس کو پکڑے، فرمایا چھوڑ دو، آنے دو۔ آیا، بیٹھا، اپنا منہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک کے قریب لا کر کچھ کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا نے اس کے مالک کو بلایا، کہا کیا تم نے کل رات اپنے بیٹے کے ساتھ یہ بات کی کہ ہمارا اونٹ بیمار ہو گیا ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، یہ سواری اٹھانے کے بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں، لہذا اس کو ذبح کر دیں، محلے والوں کی دعوت کریں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اس نے آ کر مجھ سے شکایت کی ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ جب یہ بات ہوئی موت مجھے اپنے سامنے نظر آئی، میں نے پوری کائنات پہ نظر دوڑائی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے سوا مجھے کوئی بارگاہ نظر نہ آئی، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسے چھوڑ دو، اسے ذبح نہ کرو۔ پتہ چلا جانور بھی پناہ لینے کے لیے رسول کی بارگاہ کا رخ کرتے ہیں اور انہیں پناہ مل جاتی ہے، اسے زندگی مل گئی، موت سے بچ گیا۔ جانوروں نے اطاعت کر کے بتایا ہمارے رسول ہیں، پتھروں نے کلمہ پڑھ کر بتایا ہمارے رسول ہیں۔ حجر اسود جنتی پتھر ہے نا، بیت اللہ کی دیوار میں نصب جسے چومتے ہیں، سرکار کی ولادت ہوئی اور جب آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب حرم میں لے کر گئے، حجر اسود کے قریب ہوئے تو وہ دیوار سے نکلا اور حضور کے پیشانی کو بوسہ دیا، اس نے چوم کر بتایا میرے بھی تو رسول ہیں۔ بیت اللہ وقت ولادت اس مقام کی طرف جھکتا تھا جہاں سرکار کی ولادت ہوئی، بیت اللہ نے اس مقام کی طرف جھک کر بتایا میرے رسول ہیں۔ بادلوں نے اطاعت کر کے بتایا میرے رسول ہیں۔
سورج نے پلٹ کر بتایا میرے رسول ہیں، پہاڑوں نے ہل کر بتایا ہمارے رسول ہیں۔ احد پہاڑ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہم، احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ھذا جبل من جبال الجنہ، یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اگر کوئی سنگ دل ہو، اگر کسی کے دل میں محبت نہ ہو، اسے کہتے ہیں سنگ دل۔ سنگ کے معنی پتھر، دل کے معنی دل، یعنی اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے۔ احد بھی ایک پہاڑ ہے، وہ بھی پتھر ہے، وہ بھی سخت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھو کہ پتھر کے اندر بھی اپنی محبت پیدا کرتے، کہا یہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ھذا جبل من جبال الجنہ، یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ پوری کائنات اور اس کائنات میں رہنے والی ساری مخلوقات، جن ہوں، انسان ہوں، جمادات، حیوانات، نباتات، فرشتے، اور جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے رسول ہیں، اطاعت کر کے بتائے کہ ہمارے رسول ہیں۔ سورج کہتا ہے میرے رسول ہیں، چاند کہتا ہے میرے رسول ہیں، بادلوں نے کہا میرے رسول ہیں، درختوں نے کہا میرے رسول ہیں، پتھروں نے کہا میرے رسول ہیں، سنگ ریزوں نے کہا میرے رسول ہیں، جانوروں نے کہا میرے رسول ہیں، کائنات کی ہر چیز کہتی ہے میرے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے رسول۔ پتہ یہ چلا کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی رسالت کسی قوم کی طرف، کسی شہر کی طرف، کسی علاقے کی طرف، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمگیر رسالت عطا فرمائی، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ یعنی میری رسالت کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک شہر کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، جتنی قومیں ہیں، جتنے شہر ہیں، پوری کائنات ہے، اور اس پوری کائنات میں جتنے انسان، جن، حیوان، نباتات، جمادات، حیوانات جتنے بھی ہیں، میں سب کا رسول ہوں، میری رسالت عام ہے۔ اسی عقیدے پر قائم و دائم رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رسالت عامہ کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے، سرکار سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔